خوبصورت سرسبز میدان اور جنگلوں پر مشتمل سیاحتی مقام کسی بھی خطے علاقے کی پہچان ہوتے ہیں۔ ان سیاحتی مقامات کی بدولت وہ خطہ دولت سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنتا ہے۔ یہ خوبصورت مقامات خطے کے لیے قدرت کا تحفہ انعام ہوتے ہیں۔ ان سیاحتی مقامات کی وجہ سے مقامی لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ملک کا ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے۔ دنیا میں اس وقت بہت سے ممالک صرف اپنے خوبصورت سیاحتی مقامات کی وجہ سے نہ صرف جانے جاتے ہیں بلکہ وہ سیاحت سے آمدن کا بڑا حصہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت سیاحت دنیا میں ٹورسٹ انڈسٹری کا مقام حاصل کر چکی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنے سیاحت پر نہ صرف توجہ دے رہے ہیں بلکہ اس میں مزید بہتری کے لیے اربوں روپے لگا کر اس کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اس حوالے سے خوش قسمت خطہ ہے۔ اس میں دنیا کے بہترین خوبصورت سیاحتی مقامات موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے ان پر حکومت کی اور مقامی لوگوں کی کوئی توجہ، کوئی دلچسپی نہیں، جس کی وجہ سے یہ سیاحتی مقام اپنی قدرتی حسن پر ہی عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان پر تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے تو یہ کشمیر کی سب سے بڑی ریونیو جنریٹ کرنے والی انڈسٹری بن سکتی ہے۔ یہ باغ آزاد کشمیر کا خوبصورت سیاحتی مقام گنگا چوٹی ہے، جس کو قدرت نے بے پناہ حسن و کمالات سے نوازا ہے، جو سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے۔ یہاں ایک ہی وقت میں آب و ہوا اور موسموں کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ یہ باغ سے شمال کی جانب باغ اور مظفر آباد کا سنگم بھی ہے۔ یہاں پر گرمیوں میں بھی ٹھنڈی ہوا جسم کو مسرور کرتی، نغمہ گاتی، کانوں میں سروں کے رس گھولتی ہے۔ یہاں قدم قدم پر پر رونق بڑے بڑے سرسبز میدان حسن و فطرت کے متلاشیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہاں کا موسم اپنی مثال آپ ہے۔ موسم بہار کی رعنائیاں اور جلوہ سمانیاں روح میں اتر جاتی ہیں۔ گرمیاں ہوں یا سردیاں، یہ ہمیشہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ یہاں اپنی مدد آپ مقامی لوگوں نے ٹینٹ ہوٹل بنا رکھے ہیں، جو آنے والے لوگوں کو، سیاحوں کو چائے، پکوڑے، بسکٹ اور دیگر بچوں کی کھانے کی اشیاء مہیا کرتے ہیں۔ جن کا معیار تو اتنا اچھا نہیں، مگر اس ٹھنڈے پرفضا مقام پر وہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ باغ سے سودن گلی اور سودن گلی سے آگے گنگا چوٹی کے دامن تک جانے والی بل کھاتی سڑک انتہائی خوبصورت گھنے جنگلات سے گزرتے ہوئے روح کو تازگی بخشتی ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کی عدم توجہی اور عدم دلچسپی کے باوجود اس مقام کا قدرتی حسن سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں کے مقامی آبادی کا بھی اس پر قبضے کا دعویٰ ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ ہماری اپنی زمینیں ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی انویسٹر سیاحوں کی تفریح اور سہولیات دینے میں اپنی خواہشات کا اظہار کرے تو یہ اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی انویسٹر کی دلچسپی ماند پڑ جاتی ہے۔ تفریح مقام گنگا چوٹی نومبر سے لے کر اپریل تک
خون جماتی سردی اور کئی فٹ برف سے ڈکی رہتی ہے، مگر اس طوفانی سردی میں بھی دیوانے اس مقام پر لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ یہاں پر ہوٹل اور پارک کی سہولت نہ صرف سیاحوں کی آمد میں اضافہ کرے گی بلکہ یہاں پر روزگار میں بھی اضافہ ہوگا۔ مختلف ٹورسٹ، صحافی، مدبر، دانشور، رائٹر، شاعر یہاں پہ آتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور وہ حکومت کی توجہ اس طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے اپنے سورسز کالموں کی صورت میں، مضامین کی صورت میں اور ویڈیو کی صورت میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدرت نے آزاد کشمیر کو جس طرح سے خوبصورت سیاحتی مقام دے رکھے ہیں، اسی طرح اگر یہاں پر آزاد کشمیر کی حکومت دلچسپی لے تو ان کو بہت کم خرچے اور تھوڑی توجہ دے کر بہترین سیاحتی مقام بنا کر دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتی ہے۔ یہ سیاحتی مقام کشمیر کے مختلف اضلاع میں مختلف آب و ہوا اور مختلف مقامات پر انتہائی آسان راستوں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ 12 مہینے سیاحوں کی آمد و رفت کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہے۔ یہ سیاحتی مقام اگر کسی ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہوں تو اس وقت پوری دنیا نہ صرف توجہ کا مرکز ہوتے بلکہ وہاں سے اربوں ڈالر ریونیو بھی کمایا جاتا۔ مگر ہماری بدقسمتی کہ قدرت نے جس قدر خوبصورت مقامات ہمیں دے رکھے ہیں، ہم اسی قدر بے حس اور ان کی قدر نہ جاننے اور نہ سمجھنے اور اپنا توجہ بجائے ان کی طرف دینے کے اپنے ذاتی مفاد اور سیاست کے دوسری ایکٹیویٹیز پہ دیتے ہیں۔